قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قول تعالیٰ ترجمہ، بے شک الیاس علیہ السلام ہے ہمارے رسولوں سے۔ روایت ہے کہ بعد خرقیل علیہ السلام کے ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی معبوس نہ ہوا کہ ان کو واعظ و نصیحت امرو انہیں سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام و مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی۔ اگرچہ بعض علماء اس ران کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تحریص و ترغیب دیتے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زناکاری اور فعل شنیعہ اختیار کرتے اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر معبوس فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں، اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بعل رکھا تھا، اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس بت کو پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قول تعالیٰ ترجمہ، جب کہا حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں کہ تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ اے لوگوں، جیسے جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نبی کا نہیں۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پس جھٹلایا اس کو، پس البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بعل بک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بعل کے پوجنے سے منع کریں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بعل تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بطان آذر نزدیک اس کے رخسارہ درخشندہ کے محض سنگ تھے، اسی کو پوجا کرتے تھے۔ بس کچھ روز بعد وہاں کا وہ بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس کو اپنا وزیر بنا لیا اور پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ راہ ضلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں 3 برس تک اس جگہ پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ مان لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ اور ادھر حضرت الیاس علیہ السلام ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس علیہ السلام کی معتقدہ تھی، اور وہ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام یسع تھا۔ اس کو حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس لڑکے کو لے کر شہر در شہر پھرتے رہے۔ بعد 3 برس کے اس بادشاہ سفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ تم جسے پوچھتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلائے قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو تو خالق ارض و سما کا پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ، تو ضرور تم کو اس سے نجات دے گا۔ بس حضرت الیاس علیہ السلام کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت معبود سے جا کر نجات مانگی، اس سے ان کو کچھ بھی جواب نہ ملا۔ بس انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پائیں، تب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی، تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسا، ترکاری، گھاس، غلہ زمین سے اگنے لگا۔ قحط جاتا رہا، پھر بھی وہ برابر جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے، گمراہی میں بعل کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس علیہ السلام، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب یسع کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دم سور تک دی اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یسع کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح راہ کی ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا۔ آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت یسع نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام کے 700 برس تک کوئی نبی ان پر معبوس نہ ہوا، صرف علماء و فضلاء تھے، وہی اللہ کی راہ بتاتے رہے مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔